اب ایک بات تھی جو میری آخری ملاقات میں ہوئی، خان صاحب نے مجھے کہا سب سے پہلے جو بات کی جو میں نے نہیں بتائی کہ میرے اندر ہمت نہیں تھی وہ بتانے کی، میں نے ان کو بھی جیل میں کہا تھا کہ میں یہ بات نہیں کروں گی، باہر نے کہا جی کرو، اور میں نے کہا میں نہیں کروں گی، مگر آج جب یہ ساری میں چیزیں دیکھی ہیں اور جو ان کی حالت ہے، انہوں نے مجھے کہا کہتے یہ مجھے مار دیں گے، انہوں نے مجھے مارنے کا پلان کیا ہے اور عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہوگا، اور میں نے کہا میں کیوں کہوں مار دیں گے، کہتے کہو کہ مجھے مار دیں گے، یہ مجھے مار رہے ہیں، یہ مجھے مار دیں گے۔ تم سوچے اب جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور کتنا ظلم کریں گے آپ، اندازہ لگائیے ان بہنوں کی بے کسی کا، لاچارگی کا۔ عظمی خان آج بتا رہی ہیں، اور اس بات کو 2 ماہ سے زیادہ ہو گئے جب ان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی، کہ عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ انہیں جیل میں ہی قتل کر دیا جائے گا، لیکن ظاہر ہے وہ بہن ہے، وہ کس منہ سے آ کے یہ بات کہتی، ان کا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ بھی ادا کریں، لیکن ظاہر ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں ان کو یہ بات کہنی پڑی۔ وہ اس نہج پہ کیوں پہنچی، اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری تفصیل بتاتے ہیں۔ آج کا ولاگ پلیز بہت غور سے سنیے گا، کیونکہ اس میں بہت سی چیزوں کو ریکیپ کرنا ہے، بہت سی فلوئڈ سچویشنز کو ہم کوشش کریں گے آپ کے لیے پیش کرنے کی، لیکن اس سے پہلے گزارش پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ دیکھیں عمران خان کی آنکھ کا جب سے معاملہ شروع ہوا ہے اس میں کئی موڑ آئے ہیں، بالکل رولر کوسٹر رائڈ کی طرح کا معاملہ ہے، کبھی اتار، کبھی چڑھاؤ، کبھی ایک بات کبھی دوسری بات۔ اب جو تازہ ترین صورتحال ہوئی جس کے سبب ان کو یہ پریس کانفرنس کرنی پڑی، وہ تھی محسن نقوی کی میڈیا انگیجمنٹ۔ جی ہاں، محسن نقوی نے آ کر تمام تر الزام علیمہ خان کو دینے کی کوشش کی۔ اپنے طور پر انہوں نے بہت ہی صاف ستھرا بننے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ہر طرح کی آفرز کی تھیں عمران خان کی فیملی کو بھی اور ان کی پارٹی کو بھی، لیکن ہر چیز کو علیمہ خان ویٹو کر دی تھی۔ انہوں نے پوری طرح سے علیمہ خان کو مورد الزام ٹھہرانے کی کوشش کی۔ ظاہر ہے ایسی صورت میں علیمہ خان کو آ کر، اب ظاہر ان کی دونوں بہنیں ان کے ساتھ تھیں، انہیں اپنی صفائی دینی تھی۔ محسن نقوی کا الزام یہ تھا کہ انہوں نے پیشکش کی تھی کہ عمران خان کی فیملی میں سے کسی کو وہ بلا رہے ہیں، جبکہ اس کو علیمہ خان نے ویٹو کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت عمران خان کی فیملی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ عمران خان سے ملنے کے لیے ان کے جو ذاتی معالجین ہیں ان کو بھیجا جائے اور عمران خان کی فیملی میں سے کسی کو بھیجا جائے، تو اس بات کو حکومت نے یکسر مسترد کر دیا تھا۔ اس کے بعد محسن نقوی نے اب یہ دعویٰ کیا ہے اپنی جو میڈیا انگیجمنٹ تھی کل ان کی، اس میں کہ جی ہم نے عمران خان کی فیملی سے ان کے کزن کو کہا تھا، قاسم خان جن کا نام ہے۔ علیمہ خان نے اس کے جواب میں یہ کہا، جو انہوں نے بنی کالا میں پریس کانفرنس کی، جس کا حصہ ہم نے ابھی شروع میں جو ویڈیو آپ کو دکھائی، کہ قاسم خان ڈاکٹر نہیں ہے، اگر وہ وہاں جائیں گے تو وہ کیسے اس بات کا تعین کریں گے کہ عمران خان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ تسلی بخش ہے، چونکہ ان کی ٹریٹمنٹ کو تسلی بخش کوئی ڈاکٹر ہی قرار دے سکتا ہے، یا پھر ان کی فیملی میں سے عظمی خان جو کہ خود ڈاکٹر ہے۔ اس لیے ان کا اصرار تھا اور اس چیز کو مسترد کر دیا گیا، اور اس لیے ان کے خدشات بہت زیادہ ہیں۔ دیکھیں یہ جو شارٹ ہم نے آپ کے لیے پلے کی، ظاہر ہے اس کا مقصد سنسنی پھیلانا نہیں ہے، ان کی بہن نے بات کی۔ عمران خان کی بہنوں کے خدشات اس لیے سمجھ میں آتے ہیں کہ چونکہ عمران خان خود اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ جیل میں انہیں مارا جا سکتا ہے، انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، اس لیے جب ان کی صحت اتنی تشویشناک ہو گئی تو اس چیز پر پھر بہنوں نے سٹینڈ لیا کہ اب nothing short of meeting him will calm them down، وہ کسی بھی طرح سے کام ڈاؤن نہیں ہوں گی جب تک وہ خود سے عمران خان سے مل نہیں لیتی، کیونکہ عمران خان نے اس تشویش کا اظہار کیا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جس وقت ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ ان کی آنکھ سے لہو ٹپکا، رگوں میں دوڑتے پھرنے کہ ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے؟ سنا ہے آپ نے کبھی کسی آنکھ سے لہو ٹپکا ہو؟ عمران خان کی آنکھ سے ٹپکا۔ جی ہاں، جب یہ صورتحال ہو گئی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ کسی اور بیماری کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ان سے کوئی فیملی کا ممبر ملے، یہ انہوں نے کہا۔ اور پھر محسن نقوی نے آ کر پریس کانفرنس کی، اس میں انہوں نے جیسا کہ میں نے کہا کہ علیمہ خان کو ایک ویلن کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ بری طرح سے ناکام رہے باس، کیونکہ اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد علیمہ خان اور ان کی بہنوں نے پریس کانفرنس کر کے ان کا پورا بیانیہ اڑا کر رکھ دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محسن نقوی کو یہ پریس کانفرنس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ تو اتنے عرصے سے غائب تھے، عمران خان کی آنکھ کا مسئلہ تو 2 ہفتوں سے چل رہا تھا۔ سبب یہ ہے کہ جی جو عبرت ناک شکست ہوئی پاکستان کو انڈیا کے ہاتھوں،
اس میں سب کا یہ کہنا تھا کہ اس کے ذمہ دار محسن نقوی ہیں، اور یہ صورتحال بن گئی تھی کہ نقوی ہٹاؤ کرکٹ بچاؤ. وہ آپ کو یاد ہوگا نا، قرض اتارو ملک سنوارو، اس طرح سے تھا نقوی اتارو کرکٹ سنوارو. لوگوں کے سینٹیمنٹ بن گئے تھے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے. دوسری ایک اور بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ یہ کہ کرکٹ کی دنیا کے 14 مایہ ناز ترین کیپٹنز نے عمران خان کے حق میں ایک ایسا لیٹر لکھا جو کہ تماچا ہے پاکستان کی حکومت کے منہ پر. اور وہ اتنے شاندار السٹرس ریناؤنڈ لوگ ہیں، اتنے رسپیکٹیبل ہیں کہ کرکٹ کی دنیا میں جو لیونگ اس وقت لوگ ہیں ان سے زیادہ تکریم کسی کی نہیں ہوگی. آپ نام سنتے جائیں گے اور آپ حیرت زدہ رہتے جائیں گے، کیونکہ وہ سب کے سب کیپٹنز ہیں. دیکھیں، اس میں فرض کریں بہت بڑے کھلاڑی تھے، ڈینس لیلی، جیف تھامسن، بہت بڑے کھلاڑی تھے، لیکن انہوں نے کبھی آسٹریلیا کی ٹیم کو کیپٹن نہیں کیا. آسٹریلیا کی ٹیم کے جو لیونگ سب سے معروف کیپٹنز ہیں وہ ہیں ایئن چیپل، جنہوں نے کرکٹ کی دنیا میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا. ان کے چھوٹے بھائی گریگ چیپل، ایلن بارڈر، اسٹیو وا. یہ وہ نام ہے کہ جو کرکٹ کو لوگ جانتے ہیں، وہ سن کر جسے کہتے ہیں نا احتراماً کھڑے ہو جائیں ان کا نام. ڈیوڈ گاور انگلینڈ، مائک بریڈلی، مائیکل ایتھرٹن، ناصر حسین اور کلائیو لوئڈ. باس، ہی واز ریئلی دا باس آف کرکٹ. 2 ورلڈ کپ جیتے ان کی کیپٹنشپ میں. ویسٹ انڈیز نے دہشت تھی ان کی. اس کے علاوہ نیوزی لینڈ کے جان رائٹ، اور پھر پڑوسی ملک سے سنیل گاوسکر اینڈ کپل دیو. جی ہاں، ان دونوں نے بھی 14 لوگوں نے، اس میں ایک خاتون بھی شامل ہے آسٹریلیا کی، خط لکھا. اور اس کے بعد پھر یہ سلسلہ یہاں نہیں رکا. محمد اظہر الدین اور سورو گنگولی نے بھی آ کر پوری طرح سے عمران خان کے حق میں بات کی، اور بہت سے کرکٹرز، بہت سے مایہ ناز لوگ. ظاہر ہے یہ دباؤ تھا محسن نقوی پر، اس کو ہٹانے کی انہوں نے کوشش کی، لیکن جسے کہتے ہیں نا لینے کے دینے پڑ گئے. واس، بہت زیادہ تنقید ہوئی، اور محسن نقوی کا پورا بیانیہ جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا. کیونکہ جب علیمہ خان اور ان کی بہنوں نے یہ بات کی کہ عمران خان کی جان کو اتنا شدید خطرہ ہے کہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے، اس کے بعد مظاہرے شروع ہو گئے. اس سے پہلے بھی آپ کو علم ہے کہ بہت سی جگہوں پہ دھرنا دیا ہوا تھا. جی ہاں، آپ کے علم ہے کہ خاص کر کے پی کے میں دھرنے چل رہے تھے، اور پھر عدالت کی طرف سے حکم آیا کہ وہ دھرنے ختم کر دیے جائیں. اس حکم نے سہیل آفریدی کی پوزیشن بہت زیادہ خراب کر دی، کیونکہ ظاہر ہے انہیں اگر وہ اس حکم کی تعمیل نہیں کرواتے ہیں تو ان پر یہ الزام لگتا ہے کہ وہ اپنے ہی صوبے کے خلاف جا رہے ہیں اور اپنے ہی صوبے کے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں. جبکہ اگر وہ یہ دھرنے ختم کرواتے ہیں تو ظاہر ان پر یہ الزام لگے گا کہ ان کے ہی اپنے صوبے میں ان کے اپنے صوبے کے لوگوں کو احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر جو خاص کر جو سوابی انٹرچینج پہ جو دھرنا، وہ بہت ہی امپریسو تھا. ابھی بھی میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کچھ دھرنے ختم ہو گئے ہیں، لیکن کچھ دھرنے ابھی بھی جاری ہیں. اسی دوران پنجاب میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی اور جلاؤ گھراؤ کے واقعات ہوئے. یہ لاہور کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ پنجاب ہے. جی ہاں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا انقلاب برپا ہو گیا، لیکن پنجاب کے پوائنٹ آف ویو سے یہ بھی خاصی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور آپ سوچئے کہ خاص کر یہ مریم کی موجودگی میں ہو رہا ہے، جنہوں نے کہ اپنی تشہیر کے لیے اتنا زیادہ پیسہ لگایا، لوگوں کو پیسے دیے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں وہاں پر، لیپ ٹاپس بانٹے اور ہر چیز پر اپنی تصاویر لگا دی. جب ہم اسکول ڈیز میں تھے تو ایک گانا ریڈیو پہ چلتا تھا، اس کا مکھڑا تھا، جس طرف آنکھ اٹھاؤں تیری تصویراں ہیں. تو مریم نواز کی تصویراں جو ہیں وہ سب جگہ لگی ہوئی ہیں، لیکن جو نوجوان ہے وہاں کا وہ تو عمران خان کے ساتھ ہی ہے نا. باس، بگ باس آپ سن رہے ہیں نا، نہیں لفٹ کرا رہے وہ لوگ، بالکل لفٹ نہیں کرا رہے نمرود لیگ کو، اور اسی لیے نمرود لیگ پریشان ہے. اینی وے، تو خیر اب پنجاب میں مظاہرے ہو رہے ہیں پنجاب میں، لیکن دیکھیں ایک چیز سے آپ کو بہت زیادہ چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ اب اس طرح کا خوف لوگوں میں نظر نہیں آ رہا. کشمیر کی کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی، وہاں پر فوج کے لوگ، یہ دیکھیں ایک ویڈیو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، لوگوں نے سڑک بند کی ہوئی تھی میڈیکل دہشت گردی کے خلاف جو کہ عمران خان کے ساتھ ہو رہی ہے. فوجی اترے جیپ سے، یہ ایک ویڈیو، میں نے ایک سے زائد ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں. لوگوں نے انہیں واپس جیپ میں بیٹھ کر جانے پر مجبور کر دیا. یہ ماحول پاکستان میں نہیں تھا، خاص کر پنجاب میں، خاص کر کشمیر میں ایسا نہیں ہوتا تھا. لوگ فوجیوں کی بہت زیادہ تکریم کرتے تھے اور وہ اس بات سے گریز کرتے تھے کہ کبھی وہ فوج کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا تھا، لیکن اس بار ہوا.
सूरत हाल इतनी पेचीदा है, जैसा कि मैंने कहा कि पीटीआई एक मखमसे का शिकार है। अगर वो इन धरनों को सपोर्ट करते हैं, खास करके पीके में, तो उन पर ये इल्ज़ाम लगेगा कि वो अपने ही लोगों को सज़ा दे रहे हैं, और अगर वो पीछे हटते हैं तो उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए मुखलिस नहीं है। आपने मुकम्मल तौर पर उनको दीवार से लगा दिया है। देखिए कि आने वाले दिनों में वो इस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट जो उन्होंने किया आसिफ जरदारी ने, वो उनके गले पड़ गया है। देखिए, और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, खबर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी तरह से अब आसिफ जरदारी पर से हाथ हटा लिया है। बिला वजह भुट्टो के वजीर आजम बनने के इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो गए। तो उन्होंने ये जो इमरान खान के खिलाफ तकरीर की, जिसमें उन्होंने इमरान खान को ताना दिया बुज़दिली का, वो या शेख इधर भी देख मुहिम का हिस्सा है, क्योंकि वो अब अपने आप को और ज़्यादा रेलेवेंट बनाना चाहते थे। अच्छा, उन्होंने कहा ये कि जी वो तो जेल में औरतों की तरह रो रहे हैं। पहली बात तो ये कि इमरान खान ने कोई डिमांड नहीं की। इमरान खान की आंख में ज़ाहिर तकलीफ थी, हुकूमत ने उनको हॉस्पिटल हुकूमत लेकर गई, इसमें इमरान खान की तरफ से तो कोई डिमांड नहीं है। उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा एक बहादुरी का दावा मतलब उन्होंने कोशिश की कि वो बहुत ज़्यादा बहादुर है, और जबकि ज़ाहिर है कि वो नहीं, इंतहाई बुज़दिल इंसान है। उन्होंने एक तकरीर की थी कि मैं ईंट से ईंट हम बजा देंगे, और वो फ़ौज के खिलाफ, और उसके बाद वो फ़रार हो गए थे, सीधे दुबई भाग गए थे, और उस वक्त तक दुबई में बैठे रहे जब तक राहील शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और उसी वक्त आए जब जनरल बाजवा बने, और ज़ाहिर लोगों ने उनकी ये बुज़दिली का ताना उनको दे दिया, उनको बता दिया कि वो कितने बुज़दिल आदमी हैं, और वो इतने बुज़दिल हैं कि उन्होंने इस्तिस्ना ले लिया है, ताहयात इस्तिस्ना ले लिया है। अगर आप इतने बहादुर हैं, इतने जीदार हैं, तो फिर आप इस्तिस्ना क्यों ले रहे हैं? आप फेस करें, आप कहें जी मैं तो किसी से नहीं डरता। और इसलिए किसी ने उनकी जो ये बहादुरी का जो उनका दावा है, वो किसी ने बाय नहीं किया, तो उनको सबको पता था कि वो इंतहाई झूठे इंसान है। अच्छा, अब जैसे कि किसी शायर ने कहा है, खामोशी अच्छी नहीं, इनकार होना चाहिए, ये तमाशा अब सरे बाजार होना चाहिए, झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। अब अगर उन्होंने बहादुरी का झूठा दावा कर ही दिया था, तो अपनी बेटी को रोक लेते कि ट्वीट डिलीट ना करे, बोलते बेटा बहादुर बन, ट्वीट डिलीट ना कर। लेकिन उन्होंने ट्वीट डिलीट करवा दिया। क्यों? क्योंकि उनके बच्चों ने उनसे कहा कि अब्बा जी आप खुद तो अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, हमें अब आप सोशल मीडिया के हाथों मरवाएंगे, और उनके बच्चों में इस बात पर आपस में तकरीबन लड़ाई हो गई। जी हाँ, बिलावजह भुट्टो और आसफा जरदारी ने अपनी दूसरी बहन बख्तावर भुट्टो को बहुत शदीद तनकीद का निशाना बनाया, और कहा कि आपने ये क्यों किया था, और उनसे वो ट्वीट डिलीट करवाई। जैसे कि मैंने कहा कि अगर वो साहिब किरदार होते तो अपने इस झूठ पर खड़े तो रहते ना जरदारी, लेकिन जाहिर वो साहिब किरदार तो है नहीं। अगर वो होते तो औरत को एक औरत को पस्त हिम्मती या बुज़दिली के इस्तियारे के तौर पर क्यों पेश करते? उनके तो वजूद ही, उनका सियासी वजूद ही एक औरत के मरहून मिन्नत है। अगर वो बेनज़ीर के शौहर नहीं होते तो उन्हें कौन जानता? वो तो फैली है ना बेनज़ीर के। उनका अपना किरदार तो ये है कि अब ज़ाहिर है चीज़ें बाहर आनी शुरू हो गई हैं कि वो पिटारो कैडेट कॉलेज, जो कि हैदराबाद के नज़दीक वाक़ है, वहाँ से वो चोरी के इल्ज़ाम में उनको उनके 3 साथियों समेत कैडेट कॉलेज से निकाल दिया गया था, जरदारी को चोरी के इल्ज़ाम में। और ये है 1972 की बात। और आपको पता है 1972 में इमरान खान इंटरनेशनल क्रिकेटर बन चुके थे और ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, और नवाज शरीफ रंगीला के पास एक्टिंग के लिए जाया करते थे, और वहां से मुस्तरद हो गए थे, उन्हें रंगीला ने निकाल दिया था बकौल हसन निसार के। पर हो सकता है उस वक्त भी उन्होंने कहा मुझे क्यों निकाला। अब आप अंदाजा लगाइए, अगर ये फीचर फिल्म होती तो स्प्लिट स्क्रीन पे ऐसे 3 सिनेरियोस चल रहे होते। एक सिनेरियो में आसिफ जरदारी को कैडेट कॉलेज क्वेटा से, सॉरी कैडेट कॉलेज पिटारो से चोरी के इल्जाम में निकाला जा रहा होता। उसके साथ चल रहा होता कि नवाज शरीफ को रंगीला स्टूडियो से निकाल रहे गंदी एक्टिंग करने पर, और तीसरे में चल रहा होता इमरान खान पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे हैं। लेकिन हम क्या कह सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को ऐसे लोग पसंद हैं जो करप्ट हो, जो इनकॉम्पिटेंट हो, जो एक आदमी जो इतना हाईली अकम्पलिश्ड आदमी हो जैसे कि इमरान खान है, तो उनको उनके बारे में नहीं आता। मरियम नवाज एक मरतबा फिर तनकीद के निशाने पर हैं। उनके लिए 1000 करोड़ रुपए का जहाज खरीदा गया है बॉस। अब अपनी स्क्रीन पर ये जहाज देखिए, और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इसमें इतने पैसों में 30 लाख लोग एक महीने तक खाना खा सकते हैं 1000 करोड़ रुपए में। करोड़ों बच्चों की तालीम हो सकती है, उन्हें तालीम दी जा सकती है, करोड़ों लोगों का इलाज किया जा सकता है, 1 लाख से ज़्यादा तरक्याती मंसूबे लग सकते हैं, जिसमें कि साफ़ पीने का पानी दिया जा सकता है, हैंडपम्प दिए जा सकते हैं, ज़राअत के मंसूबे लग सकते हैं। लेकिन ये सब नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि मरियम के अल्ले तल्ले ही पूरे नहीं हो रहे हैं बॉस। क्या करें? जनरल आसिम मुनीर बहुत शदीद नाला हैं सियासतदानों से कि वो इनकॉम्पिटेंट हैं और वो कौम का पैसा उड़ा रहे हैं।
سر یہ تو آپ کی زیر نگرانی ہو رہا ہے نا, آپ کیوں نہیں روکتے ان کو؟ مریم نواز کو تو ظاہر اسٹیبلشمنٹ نے ہی بنایا ہے نا چیف منسٹر, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنایا, کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ڈی جی ایس پی آر تو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو سکتا ہے زمبابوے کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہو, لیکن جس نے بھی بنایا ہے وہ ہیں تو چیف منسٹر, وہ چیف منسٹر تو نہیں ہے. اور یہ آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں, کیا ایک ایسی قوم جس میں 10 کروڑ لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا نہیں ملتا ہو, اس کے حکمرانوں کو اس طرح کی پرتعیش زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے اور شیئر کیجئے, اور شوکت خانم ہاسپٹل کو ڈونیٹ کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خوش رہیے اور باخبر دم آپ کو رکھی رہیں. اللہ حافظ.